آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت مائنس زرداری پیپلز پارٹی چاہتی تھی. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو مس نہ کریں، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف والے تو بالکل ہی اس کو مس نہ کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی ایک تو کچھ معاملات میں بالکل ہی ون سائیڈڈلی ہو کے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں. میں ایک سوال اکثر ویسے میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے جتنا نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو سمجھتے ہیں برے، اور کہ جی ملک کی تمام تباہی کے ذمہ دار یہی ہیں، اور عمران خان صاحب بھی ان کو سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے اور ان سے کبھی یہ نہیں ہو سکتا، تو کس نے بتایا کہ یہ اتنے برے ہیں؟ کیسے پتا چلا؟ وہ کیسز کے ذریعے سے. تو کیس تو آج عمران خان کے خلاف بھی 180 ہے، لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. باقی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب سرٹنلی ان کے اثاثے جو ہے آئی ایم شور یہ ان کے وہ جو ذرائع آمدن ہے اس سے بہت زیادہ ہوں گے، اور ان سے پوچھا بھی جانا چاہیے. اینڈ دیر از ایوری پاسبلٹی کرپشن تو اس ملک میں اخیر ہوئی ہے. لیکن میرا سوال ایک ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح عمران خان کو 180 کیسز بنا کے ڈیمنائز کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ڈیمن ہوتا ہے کہ ایول، شیطان، ٹھیک ہے. ایک شخص کو جب اس کو شیطان کے طور پہ شو کرانا ہو نا تو وہ ڈیمنائز کرنا ہوتا ہے، اس کو ایول دکھانا ہو، برا دکھانا ہو، ڈیمنائز کیا جا رہا ہے اس کو. تو جس طرح 180 کیسز کے تھرو عمران خان کو ڈیمنائز کیا گیا، کیا اسی طرح آصف زرداری یا نواز شریف کو بھی ڈیمنائز کیا گیا ہوگا؟ مطلب کہ ٹھیک ہے کرپشن ہوئی ہے دونوں کے ادوار میں اور بہت برے ہوں گے، لیکن کیا اتنے برے ہیں جتنا عمران خان اور پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ برے ہیں؟ ڈیمنائزیشن اگر آپ کے ساتھ ڈیمنائزیشن ہو سکتی ہے تو کیا دوسری طرف نہیں ہو سکتی؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے. آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت مائنس زرداری پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی. ڈنڈی وہ مار رہے ہیں کہ عمران خان حکومت یہ چاہتی تھی. کون چاہتی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہوگی اس وقت کی، آئی ایم شور، کیونکہ اب وہ کہتے تو یہی ہے عمران خان کو لاڈلا تھا، کہتے تو یہی ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا، کہتے تو یہی ہے کہ سلیکٹڈ تھا. تو وہ کیا کس نے تھا؟ تو پلان کس کا تھا؟ وہ اب اس طرف اشارہ کریں کہ عمران خان حکومت اس طرف اشارہ کر رہے مائنس زرداری پیپلز پارٹی چاہتی. جیسے ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کو جب مائنس کرنا تھا تو فواد چودھری کے تھرو شاہ محمود قریشی کو پیغام بھیجا گیا، یا فیصل واڈا کے تھرو، کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی آ جائے، ٹھیک ہے، مائنس عمران خان. تو کیا اگر ابھی یہ باتیں ہوئی ہیں تو تب بھی پاسبلی ہوئی ہوگی کہ مائنس زرداری یا مائنس نواز شریف پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی یا مائنس الطاف حسین ایم کیو ایم بھی قابل قبول ہے، اور وہ ہوئی مائنس الطاف حسین. آپ کو پتا اس کا اتحاد ہو گیا تھا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ان کے جو رہنما تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کیبنٹ کے ممبرز تھے. وہ کہتے جی انہیں ملک سے باہر جانے کا کہا گیا. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں ملک سے باہر جانے کا کہا گیا، اور کہا گیا باقی پیپلز پارٹی 6 وزارتوں کے بدلے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے. یعنی کہ یہ آفر ہوئی تھی. یہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6 وزارتیں پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی. تو عوام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ووٹ دینا ہے یہ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی کے کتنے وزیر ہوں گے. لیکن یہ چل کیا رہا ہے پاکستان میں؟ اور یہ ابھی سے نہیں، یہ کب سے چل رہا ہے. 6 وزارتوں کے بدلے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے. میرے ورکرز مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں، خود بھاگ جاتا تو انہیں کیا کہتا. ووٹ آف نو کانفیڈنس درست فیصلہ تھا، نہ نکالتے اگر عمران خان کو تو ایک فوجی کے ذریعے آر او الیکشن کروا کے 2028 تک حکومت بنا لیتے. دس واز دا بگیسٹ فیئر آف پی ڈی ایم، کہ اگر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے ابھی نہ نکالا نا جی، تو ایک فوجی کے ذریعے جل فیض حمید کی بات کریں، آر او الیکشن کروا کے 2028 تک حکومت بنا لیتے. یہ ہو بھی سکتا تھا، یہ ممکن بھی تھا. تو پھر آپ نے
Now he has that experience. Now he is ready to serve or as the Prime Minister of Pakistan. یہ ایسے ہی اسی طرح فیصلے ہونے. لیکن بہرحال ایک فوجی کے ذریعے الیکشن کروا کے 2028 تک حکومت بنا لیتے تو آپ نے کیا کیا حضور؟ آپ نے اس ایک فوجی کو مائنس کر کے جو کچھ کیا اسی ماڈل کو تو آپ نے بھی فالو کر لیا. پھر بچا کیا؟ عوام کے لیے کیا تبدیل ہوا؟ عمران خان اگر یہ کرنے جا رہے تھے، آپ کی بات درست بھی مان لی جائے، تو آپ نے اسی ماڈل کو فالو، مائنس دیٹ فوجی اینڈ مائنس عمران خان، اسی ماڈل کو فالو کر کے آپ پی ڈی ایم کی حکومت لے آئے. تو پاکستان کے عوام کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا بھلا ہوا؟ اٹ از جسٹ آل اباؤٹ یو، پاور پالیٹکس، دیٹ از اٹ. بہرحال اسد کیسر صاحب جو ہیں جی، وہ دوبارہ گرفتار ہو گئے. 3 نومبر کو پہلی گرفتاری ہوئی تھی، اس کے بعد عدالت نے ضمانت دے دی. ضمانت سے رہائی جب ہو رہی تھی ان کی ثوابی جیل کے باہر سے، وہ دوبارہ آج 23 نومبر کو گرفتار ہو گئے. یعنی کہ وہی معاملہ اب یہاں پہ یہ سب آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا مطلب کہ رہا ہونے سے پہلے جیل کی دہلیز پہ دوبارہ گرفتار ہونا is exactly in accordance with the constitution and there is no rigging, no element of rigging in it anywhere. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیں پہ اب نظر نہیں آئے گا. ہاں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز نظر آئیں گے. یہ ملک اگر ایسے ہی آپ لوگوں نے چلانا ہے نا تو